اگر اس کا کورٹ مارشل کیا تو میں اس دن اپنی وردی کو دوں گا، کیونکہ اس وردی کو ابھی تک میں اپنے میری اسکین کی طرح ہے، ابھی آپ باہر جا کے دیکھیں ٹنگی ہوئی ہے، جی 40 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے فخر ہے اس وردی کے اندر، لیکن آرمی کا کوئی حق نہیں بنتا، بیکاز عمران خان نے حق کی بات کی ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کا کوئی جرم نہیں. یہ جو بکواس کرتے ہیں یہ اس نے بنایا ہے، یہ یونیورسٹی القادر، یہ جو صبح سے شام تک یہ جو تارڑ ہیں مثلاً اور اس کے ساتھ جو ہیں سارے، ان بغیرتوں کو تو اتنی شرم آنا، پلیز اس کو چلنے دیں، اس کو آپ سنائیں لوگوں کو. میں بتا رہا ہوں جی کہ تمہارے باپ نے جو بغیرتی کی تھی، تم کو تو شرم سے حافظ آباد میں جا کے کسی کٹی میں بیٹھا ہونا چاہیے. تم بندروں کی طرح تمہاری اللہ نے شکلیں بنا دی ہیں، تمہارے منہ سے آواز جو نکلتی ہے وہ اتنی بدبودار ہے جیسے گٹر کھل گیا. کوئی تمہاری عقل کی بات نہیں ہوتی. اب عمران کا نام نہیں لوگے تو اب تم مرجھا جاؤ گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کانٹے والا ایک پھول ہوتا ہے بڑا بدصورت سا، اس کی طرح تم مر جاؤ گے، کیونکہ نہ مریم نہ کچھ اس کا نام نہیں لگے. لیکن لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے دماغوں میں عمران خان بس گیا ہے، اس کو ابھی آخرت تک کوئی نہیں نکال سکے گا. یاد رکھیں. اور آپ نے جو سوال کیا، عمران خان میں آئی ہیو اے سیون سینس. اگر اللہ کو منظور ہوا کہ اس نے اس کو بلا لینا ہے، ہر ایک کو بلاتا ہے، اللہ کی مرضی ہے نا. حضرت آدم سے ہر ایک سب نے جانا وقت آتا ہے. جی اب حضرت نوح جو ہے ان کی قوم کو انہیں بچا لیا تھا، آدھی قوم کو تباہ کر دیا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ یہی کرے ہماری قوم کے ساتھ، یہی کرے اللہ، کہ جو اللہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں دل کی گہرائیوں سے، جنہیں اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ کا خوف ہے، اور جنہیں حشر کے دن کا یقین محکم ہے کہ حشر کے دن ہم نے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے اللہ کو، جو کہ ان لوگوں میں سے یہ جو پی ہے، یہ پی ڈی ایم ہے، یہ سارے مولوی وغیرہ، ان کو حشر کے دن کا خوف اگر ہوتا تو یہ، میں کہتا ہوں کہ یہ عمران کو چھوڑیں، کسی پاکستانی کے ساتھ یہ نہ کرتے. لیکن سر آپ کی ایڈوائز عمران خان کے آپ اگر عمران خان، جہاں تک میری گٹ فیلنگ کہتی ہے کہ، اور جو میرا ایمان ہے کہ اگر اس قوم نے بچنا ہے غلامی سے، اس سے غلامی کا توق پہنا، یہ جو ایوب خان نے پہنایا تھا، انہوں نے اب اس کو جکڑ دیا ہے، چاروں طرف سے لگا دیا ہے. اگر وہ غلامی کے اس میں رہنا چاہتے ہیں، اس بغیرتی کی زندگی بسر کرتے ہیں خوف میں، کیونکہ یہ یاد رکھنا، یہ ثناء اللہ جو ہے یہ درندہ ہے، یہ جو کر رہا ہے، جو کروا رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی. چینج از دی اونلی تھنگ پرماننٹ، یہ اللہ کا اصول ہے. تو آپ نے جو کچھ اب کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ جو پنجاب میں جو بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایک بندر کی طرح ہے، اس کا زرداری کا جو ہے بندر کی طرح اس کی شکل ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. میں ساری دنیا میں سارے، یعنی پرائم منسٹر جتوئی ہے، جانی ہے، جمالی ہے، وہ سب میرے گھر آتے تھے، آ کے مجھ سے بات کرتے تھے. عزت والے لوگ تھے، تدبر والے لوگ تھے. یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، یہ لاہور کے بیٹے 1 روپے دیہڑی پہ، ان کو کیا تربیت دی گئی، یا وہ اپنے بیٹوں کو کیا تربیت دیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس قوم نے بچنا ہے، آدھی عزت میں بھی رہنا ہے، تو ان کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ان کو گھروں کے باہر کھڑا ہونا پڑے گا. ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کسی چیز کو، یعنی کوئی دیکھیں، جب قائد اعظم کا گھر کہتے ہیں نا، تو سارا ملک قائد اعظم کا ہے. یہ قائد اعظم نے بنا کے دیا تھا نا، واحد ایک شخص تھے. اور وہ جو گھر تھا وہ آرمی نے خرید لیا ہوا تھا فاطمہ جناح سے. جس دن وہ خرید لیا تھا تو وہ برک اینڈ واٹر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ قائد اعظم. قائد اعظم کو میں جانتا ہوں، میں ان کو دیکھا ہے، میرے والد